بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری شادی پاکستان کے وجود میں آنے سے 1 سال قبل انڈیا کے شہر آگرہ میں ہوئی تھی۔ ان دنوں تحریک پاکستان زوروں پر تھی، پھر تقسیم بر صغیر کے بعد نیا ملک پاکستان وجود میں آ گیا۔ میرے سسر صاحب میرے سگے تایا بھی تھے۔ انہوں نے اور ان کے بیٹوں نے تحریک آزادی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔ جو ہی بر صغیر کی آزادی کا اعلان ہوا، ہم سب بہت خوش ہوئے، خاص طور پر جہاں تایا ابو کی خوشی میں اضافہ ہوا، وہاں اب ان کا شہر میں رہنا عذاب جان ہو گیا۔ وجہ یہ تھی کہ جس محلے میں تایا ابو رہتے تھے، وہاں زیادہ تر ہندو گھرانے آباد تھے۔ ان لوگوں نے ہمارے سسر صاحب کا جوش و خروش اور تحریک آزادی میں ان کی شمولیت کو نوٹ کر لیا تھا۔ تایا ابو ایک جوشیلے مقرر تھے اور ان کی تقریروں میں بڑا اثر تھا۔ پاکستان وجود میں آتے ہی کچھ محلے والوں نے تایا ابو کے پاس آئے اور کہا کہ نعیم صاحب، ہم آپ کی بہت عزت کرتے ہیں، آپ ہمیشہ سب کے کام آتے تھے اور کسی کو بھی رنجش کا موقع نہ دیا، لہٰذا ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ آپ آزادی کے زبردست حامی رہے ہیں، اس بنا پر کچھ ہندو محلے داروں کی نظروں میں کھٹک رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کو نقصان پہنچائیں۔ بہتر ہوگا کہ وقت سے پہلے یہاں سے نکل جائیں اور اپنا مال و اسباب بھی محفوظ کر لیں، کہیں ایسا نہ ہو بلوائیوں کے ہاتھوں جان اور مال سے ہاتھ دھو بیٹھیں۔ یہ لوگ تایا ابو کے بہت اچھے دوست تھے، بچپن ساتھ گزرا تھا، اس لیے ان دوستوں نے وقت پر خبردار کر دیا۔ یوں سسر صاحب نے نئے وطن کے لیے رخت سفر باندھ لیا، جائیداد چھوڑی، صرف اپنے بچوں کو ساتھ لیا اور بحفاظت پاکستان کی سرزمین پر پہنچ گئے۔ یہاں آ کر بہت سے مسائل سے نبرد آزما ہونا پڑا، تاہم پڑھے لکھے تھے، جلد مسائل پر قابو پا لیا اور ایک اچھے محکمے میں نوکری مل گئی، گھر بھی مل گیا، زندگی کی گاڑی رواں دواں ہو گئی۔ میرے دونوں جیٹ کاروباری ذہن رکھتے تھے، انہوں نے تھوڑے سے سرمائے سے ذاتی کاروبار شروع کیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کا بزنس بھی ترقی کرتا گیا۔ ایک دن آیا کہ وہ خوشحال ہو گئے، اپنے گھر بنا لیے اور پرسکون زندگی گزارنے لگے۔ بدقسمتی سے میرے شوہر فہیم زیادہ پڑھ لکھ نہ سکے تھے، کاروبار میں بھی دلچسپی نہ لی، بیکار رہنے کی وجہ سے چند اوباش قسم کے دوست بن گئے، سارا وقت انہی کے ہمراہ گزارنے لگے۔ یوں اپنا وقت برباد کرتے رہے اور خرچ کے لیے اپنے ابا سے روپے مانگتے رہے۔ میں ناچار ساس سسر کے ساتھ رہتی رہی، شوہر کماتے نہ تھے تو علیحدہ گھر کیسے بناتی۔ پھر میں دل و جان سے ساس سسر کی خدمت کرنے لگی، کیونکہ انہوں نے میرے بچوں کی پرورش کا ذمہ لے لیا تھا۔ میری جیٹھانیاں عیش کی زندگی بسر کر رہی تھیں اور میں ضرورت زندگی کو ترس رہی تھی۔ مجھ کو شوہر سے نہیں، اپنی قسمت سے گلا تھا۔ ادھر فہیم ہر وقت کہتے کہ مجھ کو بدصورت اور ان پڑھ بیوی ملی ہے اور یہی میری غربت کا سبب ہے۔ بے شک میں زیادہ پڑھی لکھی نہ تھی، لیکن بدصورت نہ تھی۔ حالات کی وجہ سے نقوش بگڑ گئے تھے اور رنگ روپ جل گیا تھا۔ گھر کے کام کاج سے فرصت مل جاتی تو کڑھائی کر لیا کرتی تھی، اس طرح کچھ پیسے ہاتھ آ جاتے تھے۔ یہ کام میں نے انڈیا میں سیکھا تھا۔ میرے میکے کے گھر سے قریب ہی وہاں ایک دستکاری اسکول تھا، جہاں لڑکیوں کو مفت کڑھائی سلائی سکھائی جاتی تھی۔ سچ شکر کہ میں نے کڑھائی سیکھ لی تھی، جو آج بوقت ضرورت یہ ہنر میرے کام آ رہا تھا۔ میرے میکے والوں نے ہجرت نہ کی، وہ انڈیا میں رہ گئے اور میں سسرال والوں کے ساتھ دوسرے ملک آ گئی تھی۔ اب تو والدین سے ملنا بھی آسان نہیں تھا۔ ساس سسر کی وفات کے بعد ہماری ذمہ داری فہیم کو ہی اٹھانی تھی۔ بے شک زندگی کی گاڑی 2 پہیوں سے چلتی ہے، لیکن ایک پہیہ اگر ٹھیک نہ ہو تو زندگی کی گاڑی سلیقے سے نہیں چلتی۔ اب میں جلد تھکنے لگی۔ فہیم گھر کی طرف دھیان نہیں دیتے تھے اور میں بچوں کی ذمہ داریاں اکیلی نہیں اٹھا سکتی تھی۔ وہ جو کماتے اپنی ذات کی آسائش پر خرچ کر دیتے تھے۔ بچے اب باشعور ہو چکے تھے، لڑکیوں کی شادیاں کرنی تھیں۔ میں نے اپنے بڑے جیٹ سے کہا کہ آپ فہیم کو سمجھائیں، یہ اپنے فرائض سے پہلو تہی کر رہے ہیں۔ جب دونوں جیٹ اس معاملے کے بیچ پڑے تو فہیم نے گھر کا خرچہ باندھ دیا، مگر اس شرط پر کہ جو مرضی آئے کریں، زندگی جیسے زندگی چاہیں گزاریں، میں دخل نہ دوں گی، لیکن
یہ کون سی نئی بات تھی؟ شروع دن سے ہی وہ اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے تھے۔ ان کی اپنی سرگرمیاں تھیں، مجھ میں پوچھنے کی ضرورت کہاں تھی؟ سسر صاحب نے بھلا کیا کہ اپنا بنگلہ میرے حوالے کر گئے۔ ان کا کہنا تھا میرے باقی سب بچے خوشحال کی زندگی گزار رہے ہیں اور ان کے اپنے بنگلے موجود ہیں، لہٰذا یہ گھر شگفتہ کو دیتا ہوں کہ اس نے بیٹی بن کر میری خدمت کی ہے۔ فہیم کی ہم سے دور رہنے کی وجہ اصل ایک عورت تھی جو خوبصورت تھی اور پڑھی لکھی بھی تھی۔ وہ اس کے چکر میں آ گئے تھے۔ والدین کی وفات کے بعد انہوں نے مجھ سے اصرار شروع کر دیا کہ تم مجھے دوسری شادی کی اجازت دے دو۔ اس عورت نے یہ شرط رکھی تھی کہ میں تب ہی تم سے شادی کروں گی جب تمہاری بیوی تمہیں دوسری شادی کی اجازت دے گی۔ فہیم نے کہا کہ تم مجھے اجازت نہیں دو گی تو ہمارا واسطہ ختم ہو جائے گا۔ یہ حکم تھا یا دھمکی، میں نہ سمجھ سکی۔ میں نے ان کو اجازت دے دی۔ وہ پہلے بھی میری کون سی پرواہ کرتے تھے۔ اس عورت سے ان کا تعلق کب سے تھا میں نہیں جانتی۔ اس کا نام لیلا تھا۔ وہ ایک چلاک قسم کی عورت تھی۔ میرا اس دنیا میں شوہر کے سوا کوئی نہ تھا۔ مجھ کو ہر صورت فہیم کی خوشنودی درکار تھی۔ فہیم نے بالآخر اس عورت سے شادی کر لی اور اس کو بیاہ کر گھر لے آئے۔ شروع میں تو اس نے مجھ سے اچھا رویہ رکھا، بچوں سے بھی پیار سے پیش آتی۔ پھر آہستہ آہستہ وہ گھر کی ہر شے پر قبضہ جماتی گئی۔ میرے بچوں کو باپ کی دوسری شادی کا بڑا غم تھا۔ دادا کے مرنے سے ان کے سارے سہارے ختم ہو گئے تھے۔ ایک گھر تھا جو وہ ہم کو دے گئے تھے، اس پر بھی سوتن نے قبضہ جما لیا تھا۔ ایک دن فہیم نے مجھے اور بچوں کو ایک معمولی سے گھر میں منتقل کر دیا جس میں چارپائیوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ سسر کے گھر سے نکلتے وقت میں نے اپنے بچوں کے کپڑے اور ان کی کتابوں کے سوا کچھ نہ اٹھایا تھا، کیونکہ فہیم نے کہا تھا ہر شے نئی لے کر دوں گا، یہاں سے کچھ مت لے جانا، یہاں کی چیزیں یہیں رہنے دو۔ میرے بچوں نے باپ کے اس رویے کا بہت غم کیا۔ خاص طور پر بڑے بیٹے عفان کو بہت رنج ہوا، کیونکہ وہ دادا کا بہت لاڈلا تھا اور دادا نے مرنے سے قبل سب کچھ اسے سونپ کر کہا تھا کہ میرے بعد ان تمام چیزوں کے تم وارث ہو۔ عفان بی اے کے پیپرز دے چکا تھا۔ اسے اپنے بڑے تایا کے توسط سے ایک بینک میں جاب مل گئی۔ اس نے گھر سنبھال لیا۔ وہ اب اپنے باپ کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ ادھر فہیم نے جب دیکھا کہ عفان نے ہم کو سنبھال لیا ہے تو وہ ہم سے پوری طرح لا تعلق ہو گئے۔ وہ اب ہم سے ملنے بھی نہ آتے، خرچہ تو کیا جا، عید بقرعید پر بھی بچوں کو کچھ نہ لے کر دیتے تھے۔ ان کے تایا ہی سب کچھ کرتے تھے۔ یوں میرے دونوں جیٹھ اپنے بیٹوں سے میری بیٹیاں بیاہ کر لے گئے۔ فہیم صرف نکاح کے وقت آئے اور رخصتی کے بعد واپس چلے گئے۔ لڑکیاں گھروں کی ہو گئیں۔ عفان اور عمران رہ گئے۔ عمران کی بھی نوکری لگ گئی۔ میرے دکھ دور ہو گئے۔ اب لڑکوں کو بھی باپ کی چاہ نہ رہی تھی، بلکہ وہ یہی کہتے تھے کہ امی اب ابو نہ ہی آئیں تو اچھا ہے۔ ایسے بے وفا باپ سے ہم کو ناطہ نہیں رکھنا۔ وقت تیزی سے گزرتا رہا۔ میں دونوں بیٹوں کی شادیوں کا سوچ رہی تھی کہ انہی دنوں میرے جیٹ آئے اور انہوں نے فہیم کی بیماری کی خبر دی۔ انہوں نے بتایا کہ فہیم کافی بیمار ہے کیونکہ ان کو کینسر ہے۔ یہ سن کر میں پریشان ہو گئی۔ میں نے چاہا کہ ان کی عیادت کو جاؤں، لیکن دونوں بیٹے آڑے آ گئے، کہنے لگے امی جب انہوں نے آپ کی پرواہ نہیں کی تو اب آپ کو وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے سمجھایا وہ شدید بیمار ہیں اور جان لیوا مرض ہے، ایسے وقت ہم کو انہیں تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو بیٹوں نے کہا وہ تنہا کب ہیں، ان کی دوسری بیوی ساتھ ہیں اور مزے سے ہمارے گھر میں قابض ہیں اور ہم ان کو پوچھنے جائیں۔ ایسا نہیں سوچتے بیٹا، دنیا فانی ہے، کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جن کو توڑا نہیں جا سکتا۔ بہرحال بہت سمجھا بجھا کر میں نے بچوں کو تیار کیا اور ہم فہیم کو دیکھنے پہنچ گئے۔ وہ بستر پر لیٹے تھے، اتنے نحیف ہو چکے تھے کہ نظر نہیں آ رہے تھے، نقاہت سے بول بھی نہیں سکتے تھے۔ ہم کو دیکھ کر ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، جیسے وہ بھی ہم سے ملنے کو تڑپ رہے ہوں۔ مجھے اشارے سے پاس بلایا اور سامنے بیٹھنے کو کہا۔ بہت نحیف آواز میں کہا کہ تم یہیں رہ جاؤ، مجھے چھوڑ کر مت جانا، مجھے تمہاری ضرورت ہے۔
بچے بھی ان کو اس حال میں دیکھ کر رونے لگے۔ ان کی بیگم یہ منظر دیکھ رہی تھیں، ان سے برداشت نہ ہوا تو دوسرے کمرے میں چلی گئیں۔ جب واپس آئیں تو گھر سے جانے کو تیار تھیں۔ کہا، اب تک میں نے ان کی خدمت اور دیکھ بھال کی ہے، اب تم ان کے پاس رہ کر دیکھو کہ مریض کی خدمت کتنے جان جوخم کا کام ہوتا ہے۔ ذرا تم بھی خدمت کرو، یہ تمہارا بھی تو شوہر ہے۔ پھر فہیم سے مخاطب ہو کر بولیں، کینسر کے مریض دنیا سے جلدی نہیں جاتے اور میں تھک گئی ہوں، مجھے آرام کی ضرورت ہے، لہٰذا 2-4 دن کے لیے میکے جا رہی ہوں، تب تک تمہاری بڑی بیگم تمہاری دیکھ بھال کر لیں گی۔ فہیم نے بے بسی سے لیلا کی طرف دیکھا، جسے ان کو اپنے کانوں پر یقین نہ آ رہا ہو۔ میں نے کہا، لیلا بیگم آپ جائیں، ہم ان کی خدمت اور دیکھ بھال کر لیں گے، اور جب تک جی چاہے آرام کریں اور میکے میں رہیں۔ لیلا نے مجھے غصے سے دیکھا اور چلی گئی۔ فہیم کی میں نے دل سے دن رات خدمت کی۔ روز 5 وقت نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے ان کی سلامتی کی دعائیں بھی مانگتی تھی اور یہ دعا بھی کرتی تھی، اے رب العزت ان کی تکلیف کو کم کر دے اور ان کو آرام و سکون عطا کر۔ ایک دن انہوں نے اشارے سے عفان کو بلا کر کہا کہ فلاں جگہ دفتر ہے، وہاں سے میرے وکیل کو لے آؤ۔ اس نے باپ کے حکم کی تعمیل کر دی۔ وکیل صاحب آ گئے تو میرے سرتاج نے کہا کہ جو وصیت میں نے پہلے لکھوائی تھی اسے روک دو اور اب نئی وصیت لکھو۔ پہلی وصیت میں انہوں نے اپنی ساری جمع پونجی اور بینک بیلنس اپنی دوسری بیگم کے نام کر دیا تھا، یہ سوچ کر کہ وہ بے اولاد ہے، اسے تحفظ کی ضرورت ہوگی۔ لیکن اب انہوں نے وصیت کو تبدیل کرا دیا کہ شرعی طور پر میرے ہر وارث کو میری جائیداد اور جمع پونجی سے اس کا حصہ دیا جائے۔ یوں لیلا بیگم اکیلی شوہر کی جائیداد کی وارث ہونے سے رہ گئیں، اور وارثوں کو فہیم کی وفات کے بعد ان کا جائز حق مل گیا، جبکہ لیلا کو اتنا ہی ملا جس قدر ان کا شرعی حق بنتا تھا۔ کہتے ہیں کہ انسان کی پہچان دکھ سکھ کے وقت ہوتی ہے۔ سکھ کے تو سبھی ساتھی ہوتے ہیں، لیکن اصل دوست وہی کہلاتا ہے جو دکھ کے دنوں میں ساتھ دے۔ لیلا نے سکھ کے دنوں میں فہیم کو اپنائے رکھا، لیکن جب ان پر دکھ کا پہاڑ ٹوٹا وہ انہیں میرے حوالے کر کے چلتی بنی۔ اس کا خیال تھا کہ یہ کینسر کا مریض ہے، نہ جانے کب مرے، لیکن مجھے اپنے خاوند سے بہت پیار تھا، اسی لیے میں نے صرف یہ سوچا کہ ان کی تکلیف میں کام آؤں اور دکھ کے دنوں میں ساتھ رہوں تاکہ ان کو دکھ کا احساس کم ہو، ان کی تکلیف دور ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی، وہ جس کو زندگی دے، شفا دے یا آرام و مصائب سے ہمیشہ کے لیے نجات دے کر اپنے پاس بلا لے۔ خالق حقیقی نے میرے جیون ساتھی کو بھی اپنے پاس بلا لیا، لیکن ان کی زندگی دوسروں کے لیے ایک سبق بن گئی کہ وفا ہمیشہ وفادار سے ملتی ہے، جو محض طمع کے ساتھ ہو لیتے ہیں وہ زندگی کے اصل ساتھی نہیں ہوتے۔ کاش میرے میاں اپنی جوانی میں اپنے بچوں کے ساتھ اچھا وقت گزار لیتے، نہ تو میرے بچوں میں باپ کی کمی کا احساس عمر بھر رہتا، جو ہوتے ہوئے بھی ان کی ہر ذمہ داری سے بری تھا۔ یہ میری اچھی تربیت تھی کہ ان کے آخری وقت میں نہ صرف انہوں نے اپنے باپ کو سنبھالا، بلکہ باپ کی شفقت جس کو وہ تمام بچپن اور جوانی ترستے رہے، وہ بھی میرے بچوں کے نصیب میں آئی۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ شکریہ۔